اس رب نو جڑا شارگ تو بھی نیڑے آئے ہائے انہیں کہا بہت وڈی گستاخی خداواں دی ہوئی ہے میری بھی توہین ابراہیم نو آگ بھی سٹو آگ جلائی 3 میل دوروں کوئی پرندہ لگے تپش نل پر جل جان ابراہیم نو بٹھا کے علامہ صاحب فرما رہے سن جھوٹا دین لگے جبریل آئے پیارے خلیل کوئی حاجت کوئی آرزو فرمایا کنو جا کے دسنیاں اکھے اللہ کے اے ہائے ہائے خلیل اللہ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں بڑھ رہا ہے اس کا خلیل فرمایا جدے کہ تو میری حاجت وان کے بیان کر رہی ہو تھے میرے اندر رہنا سارا کچھ صحیح ہے او چاہنا یہ بھی کہ میرا خلیل آگ بچ منجے اگر او چاہنا تو میں کیوں آنکھاں پہ نہ منجنا چاہنا جمیں پیارا راضی ہوئے آئے وہ میرا مالک چاہتا ہے میں ہس رس کے ویسا کوئی حاجت نہیں ہے آئے ہائے اللہ نے کیا جبریل تکیا وینا جنوں میں آدماما یار میرا ہوئے پرکھا میں تک میرا خلیل میری رضا دیکھ میں ڈٹ گئے انہیں ڈھل نہ لا جلتی جاگ نو پر مارتے میرا پیغام دے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم جا کے انہوں دس دل نہ لا میرا خلیل آ رہے ہی تے ٹھنڈی ہو جا تے ایڈی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ یار آئے تے انہوں سردی لگ پڑے سلامتی والی آئے ہائے لیکن بیمانہ نے چال چلی خلیل نو جھوٹے وچ بٹھان تو پہلے ایک مشیر نے مشورہ دیتا انہیں کہا جناب میں نو شک پوندے مارے جاواں گے یہ ہے سچا پہلے اسی کئی دفعہ بزت ہو چکے ہیں کئی باری لیکن ماں پھر شک پونا کہ بزت نو وجہ انج کرو نا ابراہیم اپنی قمیض پواؤ جے سڑ گیا تے کہاں گے جھوٹا تے بچ گیا تے کہاں گے ساڑھے خدا دی قمیض نہیں برکت نہ بچ گیا چکر ہی چلانے آئے ہائے قدرت دی آواز آئی ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی پر خیال کری میرے خلیل دے جسم تے بیمانہ تے جھوٹیاں نے اپنا کرتا پوایا بھی کرتا جلا دے پر یار دے جسم دا اقوال بھی بیگانہ ہوئے خلیل آگے وجہ گئے نا نمرود دا کرتا جل گیا مگر خلیل مسکراوے بھی آئے مسکرا رہے انہیں کیا بڑا بزت ہو گیا انہوں ملک چو کٹ دیو کئیاں نے لکھے ہے کہ آپ دی داد پوتری بہن کئیاں نے کیا اس بادشاہ دی بیٹی حضرت جناب سارا آپ دے نکاح وچ آ گئیاں خلیل اللہ نو ملک چو کٹ دیتا گیا شہر بابل جڑا موجودہ عراق اتھو کٹیا گیا نبی چل دیا مصر وچ چلے گئے بیوی نال حضرت جناب سارا نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا جیسی حسین عورت نہ پہلے پیدا کی تھی نہ قیامت تک بڑا اللہ دا کرم ہے آئے ہائے نبیاں دی ماں میں نہ آئے ہائے جدو مصر دے بارڈر تی گئے سپاہیاں نے تک ایڈی حسین عورتیں مصر دا بادشاہ بڑا عیش بدماش ظالم عورتاں دے فریفتہ ہون والا گرفتہ ہون والا خلیل نو پکڑ کے قید کر دیتا گیا بی بی نو پکڑ کے بادشاہ دے دربار وچ بادشاہ نے ویکھیا ایڈی حسینہ عورت پہلی باری تکیے مائی صحبہ جان گئیاں بادشاہ دی نیت بیمان ہے ہائے ہائے فرمایا اے بادشاہ سی پردیسیاں قیدیاں میرا خامد قید وچے تیری میں عورتاں بے یارو مددگار تیرے دربار وچا مینوں پتہ ہے جو بھی تو ظلم کریں گا وہ بات دی گالے مگر اتنی مینوں مہلت دے دے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لواں انہیں کیا تیرے نفل بچا لین گے میرے ظلم کو فرمایا نہیں بچان گے یا نہیں لیکن میں چاہنی اپنے مالک نل تار ملاواں
بے جوانو جڑیاں ماما بیڑا 5 وقت اپنے مالک نل تار ملانی ہو، اس کی بارگاہ میں جو کھڑی ہوتی ہیں مبارک ہو۔ اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مائی صاحبہ نے کیا میرے اللہ دا فرمانے جدو مصیبت تکلیف آ جائے اسی مصیبت وچ گرفتار ہو گیا، حکومت تیری ہے، ملک تیرا وے، جی اسی اسیر ہو کے آ گیا، میں ادھے حکم دی تعمیل کر رہی ہاں، میرا صبر بھی ہے، ادھی بارگاہ وچ سجدہ شکر بھی ہے، میں اپنی جبین جھکانیاں ہن مالک جانے تے تو جانے۔ اللہ کہتا ہے پھر ڈریو نہیں میں نال ہو جانا ماں، ہاں نماز تو فارغ ہویاں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا ویکھنا میں کونا، مولا میں تیرے نبی دی عزت ابراہیم دی بیوی تیرے پیغمبر دا حرامہ، مولا میں نو کئی باری اشارے ہوئے نے میری نسل وچوں ہزارہ ہاں تیرے نبیاں نے پیدا ہونے، مولا تیرے نبیاں نے میرے وچوں پیدا ہونے، میں پاک عورتاں جے اج پلیت ہو گئی کسے غیر دا ہاتھ لگ گیا تیرے نبیاں دی امانت کتھے روے گی، مولا میں نو اشارے ہوئے نے میری اولاد وچ آئے، میری اولاد وچوں اسحاق نے پیدا ہونے، یعقوب نے ہونے، یوسف نے ہونے، عیسیٰ نے ہونے، نبیاں دی لین لگنی ہے۔ آواز آئی میرے سونے نبی دی ماں غم نہ کر، ابراہیم قید وچے تے کی ہویا میں رب جے قریبا، میں تیرے ساتھ۔ بادشاہ نے ہاتھ اگے کیتا ہاتھ شل ہو گیا، منہ چو جھگ آئی زمین تے گریا پاگلا دی طرح، لوگاں نے چکے اٹھایا، نبیاں دی ماں سی ترس آ گئی کدھرے مر نہ جائے اسی پردیسیاں اور ستایا جائے گا، رحم آ گیا دعا کی تھی مولا صحت دے دے، متا نصیحت پکڑے مگر ٹھیک ہو کے پھر بے ایمان نے وہی حرکت پھر وہی حالت 2-3 واری انجی ہویا، ہن ڈر گیا کہندے آن والی ہے تو ہی نہیں میرے کو لگی بھی ایک عورت ہے، تم عزت والی ہو بھی شانہ والی، آپ بھی چلی جا او تیرا انعام اجر انہوں بھی نال لے جا، لفظ حاجروں کا تبدیل ہو کے بن گیا حاجرہ، آپ بھی چلی جا، حاجرہ نو بطور انعام میرے کو لے جا، جاؤ آزاد ہو۔ جناب سارا حاجرہ مائی صاحبہ نو لے کے مڑ کے آئیاں جس جگہ تے خلیل نو قید کیتا یا سی، آئیاں سلام عرض کیتا، اللہ دے نبی سر سجدے وچ رکھ کے پیروں دے وعلیکم السلام کیا، پوچھیا سارا کی گزری، عرض کیتی یا نبی اللہ، اللہ دا کرم ہو گیا ہے، رب نے اپنے نبی دی بیوی دی لاج رکھی ہے، جے میں پاک دامن گئی سائیں میں مڑ کے آئیاں، آپے نہیں آئی نالک بی بی بھی لے کے آئیاں، خادمہ دے طور تے انعام ملے آوے۔ حضرت ابراہیم نے کیا سائیں تھے نہیں رہنا، یہ لوگ بڑے ظالم نے ہجرت کر گئے مصر جو، چل دیاں فلسطین پہنچے، بیت المقدس فلسطین پہنچے، لوگاں نے تکیا بابے دا چہرہ بڑا پیارا ہے، شکل بڑی پیاری ہے، اللہ دا کرم ہو جائے جے بابا اتھے رہ جائے، بابا زمین دیاں گے، مکان دیاں گے، مال مویشی دیاں گے، رہائش اختیار کرو، نبی رہن لگ پہ، صدیاں گزر گئیاں، سال گزر گئے، آئے 85-90 سال ہو گیا، ایک دن پہلی بیوی حضرت سارا پیر دبا دیاں کہہ دیئے یا نبی اللہ میں وطن چھوڑیا توڑے پیچھے، ماں پیو چھوڑیا توڑے پیچھے، گھر بار چھوڑیا پر آپ نو نہیں چھوڑیا، میں بے یارو مددگار ملکوں پر ملک توڑے نال وفادار بن کے رہیاں، میرے نال کوئی وعدہ کرو۔ ابراہیم نے کیا سارا کی وعدہ لینا چاہنی ہے، یا نبی اللہ تسی جو کہندے رہے ہو میں من دی رہیاں، میرے نال وعدہ کرو آج تو بعد اگر میں بھی کچھ کماں تسی من لو گے۔ خلیل نے کیا تیریاں وفاواں اتنیاں نے، سارا وعدہ جو کمیں گی مننا گا۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ جے
دے وعدہ ہو گیا ہے ہن عرصہ ہو گیا شادی کیتیاں اللہ نے اولاد نہیں دیتی میں راضی ہاں اے مصر دے بادشاہ نے انعام دے طور تے اجر دے طور تے جڑی بی بی مینوں دیتی ہے ہاجرہ نو نکاح وچ لے لو متا اللہ ایدی وچوں کوئی اولاد دے دے وے اچھا وعدہ ہو چکا سی نبی دا فرما جی میں تو راضی شادی ہو گئی کچھ مہینے بعد پہلی بیوی سارا کہندی ہے یا نبی اللہ شادی تے میرے نل بھی کیتی نے پر ادوں تیکر جدوں تیکر حاجرہ نل نکاح نہیں ہویا میں توڑے متھے وچ ایک نور دی چمک ویکھ دی سا کئی دنہ تو نظر نہیں آ رہی فرمایا سارا اپنے اپنے مقدران دی ہون دی اے گل آیاں تائیاں ہزارہ سی مکے دے والا علامہ صاحب فرما رہے سنا جی دی ڈاچی قدم بھی نہ سگدی سی چل عرش دے شاہ سوارا دے کما گئی فرمایا سارا اپنے اپنے مقدرہ دی گل اور نور دی چمک میری نہیں سی ادھی جدی خاطر اللہ نے کائنات بڑھائی ہے شاید رب نے حاجرہ دے مقدرہ میں لکھی ہے کچھ مہینے گزرے اللہ دے نبی حضرت اسماعیل دنیا تے آ گئے نبی دے گھر وچ ایک رونق پیدا ہو گئی بیویاں دو بچہ ایک پہلی بیوی سارا کہہ دیئے نہیں حاجرہ میرے بچ اولاد کوئی نہیں ممی عورتہ میرے بھی مانتے چاہنے انج کرنا بچہ کے ان کم ونڈ لینی آماں انہوں دودھ تو پلا دیتا کر نلا دلا کے کپڑے میں پوا دیاں کرا گیا کچھ خدمت تو کرتے کچھ میں کرا گیا فرمایا جی میں تیری مرضی اچھا یہ تے عورتہ نہ مسئلہ جی نبی بصارت والے علم والے حکمت والے جدو بھی گھر ہونا نا دو میں بیویاں کٹھیاں ہونیاں تے پتر نل زیادہ لاڈ نہ کرنا کیوں کہ کدرے پہلی بیوی دے دل وچ خیال وجہ میں نے اولاد کوئی نہیں عورت ہے نا فوراً ایکشن لے جانی نا محسوس کر علادگی جو موقع ملنا تے پیار کرنا ایک دن دو میں گھر کوئی نہیں ہے سیٹ تے نے ابراہیم آئے تے سونے اسماعیل نے چک کے سینے لایا آئے پیو پتر لاڈ پہ لڑاؤں دے نے بڑھڑا بابا 90 سال دی عمر آئے رب پتر دیتا ہے خوش ہوں دے ہو کہ نہیں بابے اور اب پتر پترے دے وے تا جنہ نہیں دیتے اللہ دے وے آکھو آمین نبی دے میلاد دا صدقہ خلیل ان پیار پہ کرن اچانک کمرے وچ پہلی بیوی جناب سارا جب تکیا نا عورت سی نا تیش وچ آ گئی ابراہیم ماں پہلے شک ہے ہون پاک ہو گیا جدو نے تسا دعا نکاح کیتا نا وجاتے پتر اللہ تسا دیتا تو اڈی توجہ اس زنانی وال کوئی زیادہ تے پترے والا میں دی خیال نہ کرنے اللہ نے نبی نے فرمایا بی بی یہ تیرا وہم ہے نبی ظالم نہیں ہوتا میں تو مساوات رکھنا ہے تیرا اپنا شک انہیں کیا باویں کچھ بھی ہے عورت ہے نا ویٹر بجے باویں کچھ بھی ہے میرے کل برداشت نہیں ہو رہا تکو میں سب کچھ توڑے پیچھے چھوڑیا تو انہوں نہیں چھوڑیا اگر اب اپنا وعدہ بھی یاد کرو اگر چاہتے ہو میں راضی رہا میں ساری زندگی توڑے نال گزاری ہے اے بیوی بچہ میرے کل برداشت نہیں ہونا ہونے انہوں گھروں کٹو ابراہیم کیا جاسن کدھر مینوں کوئی پتہ نہیں جدھر مرضی نے دور جا کے جنگل چھوڑاؤ انہاں نال رہنا نہیں مڑ کے میرے نال رہنا ہے آئے 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 اتنی گال کہی نا حضرت ابراہیم نے کیا حاجرہ تیاری کر پتر نو بھی تیار کر لے فرما بردار بیوی اے نہیں کہ لی یا نبی اللہ میرا کوئی قصور غلطی رسول کیوں کرو کر رہے آئے آئے بیوی بھی تیار ہو گئی اٹھنی تے بٹھایا پتر نو جناب ماں دی گود بھی دیتا ڈاچی اٹھڑی اٹھا کے ٹر پہ ملک فلسطین تو چل دیا اتھے جا پہنچے جتھے آج کل مکہ شریف ہاں
جتے حاجی اللہ دیتا ہو کے آئے حاجی انور ہو کے آئے انہ دا بیٹا علی احمد ہو کے آیا وے اور حاجی تسی کئی گئے ہو کے آئے ہو تک یانے وادی مکہ پر اجے مکہ بڑھیاں کوئی نہیں بیاب ہو گیا جنگلے ابراہیم پہنچے پہاڑاں دے درمیان وچ ڈاچی بٹھائی حاجرہ نو اتاریا پتر نو گود بھی دیتا کچھ چند دنہ دا راشن کھجوران چوہرے کوئی آٹا پانی حوالے کیتا نبی نے گل نہیں کیتی اٹھنی اٹھا کے ٹر پے فرما بردار بیوی نے تکیا رستے وچ بھی خامند نے کوئی گل نہیں کی ہن جاندی واری بھی دسدا نہیں پیا کیوں چھوڑ کے جا رہے پوچھاں تے صحیح نہ آواز دے کے کیا جان والیا رایا اپنی تے دس جا اپنی مرضی نال چھوڑ چلے ہیں یا کسے دی مرضی نال انہاں دے دل وچ بھی خیال آیا نا کہ شاید اس عورت نے کیا ہے اس بیوی نے ادھے کہنے تے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو زیادتی ہے آئے 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 اللہ دے نبی نے مڑ کے ویکھیا فرمایا حاجرہ کون چھوڑ دئی اپنی مرضیاں نال تیرے جئی بیوی تے اسماعیل جیا پتر جڑا اللہ نے بڑھاپے وچ دیتا ہوئے پر حاجرہ ناراض نہ ہوئی گل اودی بھی نہیں گل میری بھی نہیں اکھے نہ انہیں کیا نہ تیری مرضی پھر چھوڑ دے کیوں فرمایا حاجرہ اندر دی گل پوچھنی ہے تے تسا ماں پتر نو اتھے چھوڑن وچ میرے رب دا مینوں حکم ہے یہ تو بہانہ بنا ہے سارا کا اصل میں اللہ کا حکم ہے اچھا سنے ہو جی گل اللہ دی آئی نا ہائے 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 اے تکے ہو اللہ کہنا ہے میں آزمانا ہے پھر جڑے کامیاب ہوندے نے چپ رہندے نے صبر کردے نے مائی حاجرہ نے کیا سجنا جتنا پوچھ بیٹھیاں معافی چانیاں ہن اگے نہیں بولاں گی اگر میرے رب دی مرضی ہے کہ آسی ماں پتر اتھے رویے ہن تسی ٹر جاؤ میں جانا تے میرا رب جانے اگر میرا اللہ یہ چاہتا ہے حاجی صاحب پھر تسی چلے جاؤ ہائے ہائے خلیل نے ایدہ پختہ ارادہ تکیا بیوی دا ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے مولا میں تیرے حکم تے بیوی بچیاں نو اتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں جتھے کچھ بھی نہیں بیاب ہو گیا جنگل بیوادن غیر ذی زرعین اب اس کی تشریح میں اپنے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ مولا ایسی زمین تے چھوڑ کے جا رہے ہیں جڑی بالکل کلر شدہ ہے تھور شدہ سیم والی زمین ہے کچھ بھی نہیں نہ کڑک ہونی نہ باجرہ ہونا نہ جوہار ہونی نہ مپھلی ہونی نہ کپا ہونی نہ کپاس ہونی ہے نہ آلو ہونے کچھ بھی نہیں ہونا مالکہ بظاہر کھانے پینے کی اسباب اناج تو یہاں نہیں ہوتا لیکن ساری چیزوں کے باوجود ہے بڑی عزت والی ہے بڑی عزت والی جتے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد اتے کھان پینے سامان تو نہیں ہو سکنا زمین ہی ہے جی ہے اتے کوئی اناج نہیں ہو سکنا لیکن ہے بڑی عزت والی ہند بیتک المحرم ہائے عزت والی حرم والی زمینیں مولا میرے بچیاں نو کھان واسطے رزق بھی دیوی ہائے ہائے مولا انہاں نو صلاۃ صوم و صلاۃ دا پابند بھی کری نالے کوئی راہ گزرو آ جائے انہاں نو کلیاں تک کہ انہاں نال زیادتی نہ کرے بلکہ آن والے دے دل وچ میری اولاد دی محبت پیدا کر دے
تین دعاواں کی تھی، مولا رزق بھی دے بھی، ان کو اپنا شکر گزار بھی بنانا، اور آنے والے کے دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا کرنا۔ خلیل ٹر گئے، چند دنوں دا راشن مک گیا، ہن ماؤ نے کچھ کھادا پیتا نہیں، جدو ماں بھکھی رہی روزے وچ آ گئی، کچھ کھان واسطے نہ ملیا پین واسطے، ہن ماں دے سینہ مبارک دے اندر دودھ بھی خشک ہو گیا۔ آئے آئے ماں جدو روزے وچ دودھ بھی خشک، حضرت اسماعیل ماں دے جسم مبارک جو جدو خوراک نہ ملی، بچہ سی اسماعیل تڑفے، ماں دی مامتا بے قرار ہو گئی، چلو میری تے جو بھی ہوئے گی، اے میرے کل ابراہیم دی امانت ہے، جواب کی دیاں گی۔ حضرت مائی حاجرہ پتر نو ایک پتھر دے سائے ہٹا، چھان سایہ ادھے تھلے لٹا کے خود بے قراری دی عالم وچ قریب پہاڑی صفا ادھے تے چڑھ گئیاں، اتھو دوڑ کے مرواتے صفا تو نکلیاں، کچھ قدمہ تو بعد جگہ نیوی، پتر جتھے لٹایا اکھاں تو اولے، ماں جلتی دوڑ پہن دیئے، اتے جان دیئے پتر نظران دے سامنے آئستہ، کدے جلتی کدے آئستہ، قدرت دی آواز آئی، قلم جی مولا لوتے لکھ، مولا لکھنا کیے، فرمایا حاجرہ دے پھیرے، آئے حاجرہ دے پھیرے، فرشتیوں جی مولا ذرا زمین وال جھاتی پاؤنا، گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ حاجرہ دوڑ دی پئیے، مولا تک دے پئیاں، اے اپنے پتر واسطے پہ دوڑ دیئے، پر میں حاجرہ پتر واسطے پہ دوڑ دیئے، پر میں حج دے رکن پہ بڑھانا وا، حج دے جتے حاجرہ دوڑ دی پئیے، اسماعیل دی ماں ابراہیم دی بیوی میری ولیہ دوڑیے، اتھے نبی بھی دوڑنگے، ولی بھی دوڑنگے، غوث بھی دوڑنگے، کتب بھی دوڑنگے، عبدال بھی دوڑنگے، حافظ بھی دوڑے گا، قاری بھی دوڑے گا، نعت خان بھی دوڑے گا، مولوی بھی دوڑے گا، مفتی بھی دوڑے گا، ہاں اتھے پیارے ابو بکر بھی دوڑنگے، عمر بھی دوڑنگے، عثمان بھی دوڑنگے، علی بھی دوڑنگے، حسن حسین بھی دوڑنگے، طلحہ بلال زبیر بھی دوڑنگے، ہاں اتھے جناب عائشہ بھی دوڑے گی، زینب بھی دوڑے گی، ہاں فاطمہ الزہرا بھی دوڑے گی۔ اے فرشتیوں گواہ بن جاؤ، جتھے حاجرہ پہ دوڑ دیئے، اتھے میرا یار کملی والا محمد مصطفیٰ بھی دوڑے گا۔ نالے پہاڑیاں میں بڑھائیاں نے پر حاجرہ آج پہ دوڑ دیئے، قدم دے لگ گئے نے، ان قیامت تک میں اعلان پیا کرنے، ان الصفا والمروہ من شائر اللہ۔ جنہ پہاڑیاں تے حاجرہ پہ دوڑ دیئے، قیامت تک میرا عبدیاں نشانیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ پتہ لگا نہیں؟ اوہ سنیوں، مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے پتہ لگا دے، پہاڑیاں پہلے بھی اللہ نہیں سن، لیکن فرمان نہیں، جد میری ولیہ نے پیر لگے نا ولیہ دی نسبت نال ایک قیامت تک اللہ دیا نشانیاں ہو گئی ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ اچھا وہ تو پہاڑی جی، اللہ اخلاج ایک کتا میرے ولیہ نال لگ جائے، 15واں پارہ جی، ان اصحاب الکاف والرقیم قانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ کی نشانیوں میں وہ نشانی بھی اصحاب کاف کی عجیب تر ہے، اللہ بیان کر جی جی ذکر کر اللہ کی نشانیاں، وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہو جائے۔ 7 چکر لگائے حاجرہ نے، 7 چکر حاجی جانے ہو جی، 7 چکر لگائے، مایوس ہو گئیاں، کچھ نظری نہیں آیا، کوئی راہ گزرو نہیں، کوئی پرندہ نہیں آئے، مایوس ہو کے واپس آئیاں، تکاتے صحیح پتر جیوندہ بھی ہے کہ نہیں، مڑ کے اسماعیل دے قریب آئیاں۔ پاکستان دا قومی ترانہ لکھن والے جناب حفیظ جلندری کہنے، کبھی اس سمت جاتی تھی
کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ 7 چکراں تو بعد قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، تلے پاؤں کے اسماعیل فوارہ نکل آیا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ 7 چکراں تو بعد مڑ کے آئیاں، پتر دے پیراں ہٹھو پانی جاری۔ مائی عورت سی نا، عورت گینچی کوئی نہیں، بیلچا کوئی نہیں، اے جڑے تواڈے کول اوزار ہیں جی، ہاں حاجی انور کولن جڑے باہر پھاڑے کرنے ہوتے بنے بنانے ہوئے نا جی، ہن تک ٹریکٹر چل گیا، پہلے تو ذمہ دار ہتھاں نال سارا کرنے گا۔ اوزار کوئی نہیں، عورتیں کر کی سکتی ہے، تکیا پانی ہے پتہ نہیں کتنی دیر رہے گا، ہتھاں نال ہی زور مار کے مٹی کٹھی کر کے بننا بڑھا دیے، پر پانی اللہ دے حکم نال جاری ہے، زور ماریا بننا ٹوٹ گیا۔ مائی صاحبہ پھر کوشش کی تھی، پھر بننا بڑھایا، پانی نے پھر توڑیا۔ ہن حاجرہ تک دیئے میں بار بار بناؤنی آئے توڑ دا پیا وے، آئے ہائے۔ مائی صاحبہ نے پانی والوے کی فرمایا ماں کہتے ہیں پانی نو زمزم، یہ عبرانی کیونکہ آپ دونوں زبانیں جانتی تھی، عربی ہے یہ اور یہ زمزم عبرانی کا ہے۔ اچھا انہاں کیا یا ماں زمزم، او پانیاں ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کا معنی کیا ہے؟ رک جا رک جا، پنجابی فرانے کھڑو با یرا ٹھہر جا، او گال سن رک جاؤ۔ پانی عرض کی تھی مالکہ تو کہ چل اے کہندی ہے رک، ہن کے کرا قدرت دی آواز آئی پانیاں میری بھی من ایدی بھی من، تو بھی میری من کے چلے ہیں، اے جڑی بیٹھی آ ای بھی میری من کے بیٹھی آ۔ اساں خامد کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میں دی من کے بہ گئی آ تے ہون کدی ایدی نہ منی نہ تے اے آکسی کہ میں تو اس دی منی میں دی نہیں بھی مننا۔ آئے آئے تے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ میری مانتا ہے پھر جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ جو میرے بندے ہوتے جو میری مان کر بیٹھ جاتے، آئے مولا تیری مننا تے چلا بننا ٹوٹ جائے گا، ایدی مننا تے میں سک جاواں گا رک جاواں گا۔ فرمایا پانیاں میری بھی من ایدی بھی من، ہن تک میری قدرت دیاں نشانیاں، ایدی من چل رکیا رہو میری من چل دا رہو۔ آئے اوے پانیاں چلنا انجی کہ تیرے چلن نال دریا نہ بڑھے، رک انجے کہ قیامت تک لکھاں تے کروڑاں ہاں بھر کے لے جان، پر تیرے وچ کمی واقعہ نہ ہوئے۔ اس دیڑے نہ رکیا جی رکیا پیا، اس دیڑے نہ چلیا چلنا پیا جی جی، ٹھہرا ہوا بھی ہے اور چل بھی رہا۔ اس نے چلن نال دریا نہیں بنیا تے رکنے نال کمی نہیں ہوئی جی۔ اے تک انہاں حاجی جانے نا، علی احمد بھی گیا نا، بچی ساڑی بھی گئی ہے، اور بھی حاجی وینے ہو مڑ کے آنے حاجی جی ایک گال سنو، انتا اجے تے بھی 5 لاکھ روپیہ ہو گیا جی، سرکاری پرائیویٹ تو زیادہ ہی ہو سی جی۔ حاجی جی اتنے پیسے لائے نے عمرے تے گئے ہو، حاجی تے کی آندہ نے؟ حاجی کیسی ہے؟ مکے سے پانی لے کر آیا ہوں، مدینے سے کھجور لے کر آیا ہوں۔ اے تبارک او حاجی جی اتنا پیسہ خرچ کیتا نے، یہ پانی تے پاسو اپنی نہرج تھوڑا یا یہ تو بار گنو آ، اتنے پیسے لا کے پانی نہ ڈوڑا آنا نے تو۔ حاجی کبسی ہوئے یہ عام پانی نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جس پانی نے نبی دے پیر چمے نے آئے۔ یہ تبرک ہے، تبرک سنے ہو تبرک کھامنے آلے ہو، 11ویں کھامنے آلے ہو، میلاد کھامنے آلے ہو، جنہ اعتراض ہے کہ تبرک پتہ لگئی آجیا تبرک میں کتنی برکت ہے، پانی سارا اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جس پانی نے میرے نبی کے پاؤں کو چھوا ہے وہ قیامت تک تبرک بن گیا ہے، برکت والا، برکت والا۔ ہاں جی پانی تو اور بھی بنگا لیکن وہ برکت والا۔ مکے چو پانی، مدینے چو کھجور، آئے میرے نبی کے شہر کی، آئے آئے
نبی دے شہر دی کھجور اوے سجنا اوے بیلیا